اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ کا رکوع نمبر 11، پارہ نمبر 10، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 81۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ اللہ پاک نے یہاں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو غزوے میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے خوش ہوئے۔ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا تفصیلی بیان ہے، تو اس آیت کریمہ میں غزوے میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے منافقین کی خوشی کا بیان ہے۔ فرح المخلفون، خوش ہو گئے وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، بمقعدہم، اپنے بیٹھے رہنے کے ساتھ، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پیچھے۔ عزیز بھائیوں، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ردی کا سامان ہے، وہ ساتھ نہیں لے جایا جاتا بلکہ اسے پھینک دیا جاتا ہے یا پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مثال ہے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں، اللہ کی راہ میں۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، انہوں نے کہا منافقوں نے نہ نکلو گرمی میں، گرمی کا موسم ہے، غزوہ تبوک پر جہاد پر نہ جاؤ۔ قل نار جہنم اشد حرا، فرما دیجئے جہنم کی آگ زیادہ شدید ہے گرمی میں، زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، اگر وہ سمجھتے ہیں، اگر ان کو فہم ہے۔ چنانچہ پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے، نارو بنی آدم التی یوقدون جزء من 70 جزءا من نار جہنم، بنی آدم کی یہ آگ جسے وہ جلاتے ہیں جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عذاب کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ تو آپ نے فرمایا انہا فضلت علیہا ب69 جزءا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہے، 69 گنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3265، صحیح مسلم حدیث نمبر 2843۔ پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے جہنم کی آگ کے متعلق، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اسے ہوگا جسے جہنم کی آگ کے 2 جوتے اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے، جن سے اس کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ سمجھے گا کہ وہ دوزخیوں میں سے اور کسی کو اس سے زیادہ سخت عذاب نہیں ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6561، صحیح مسلم حدیث نمبر 213۔ تو عزیز بھائیوں، نار و جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ زیادہ سخت گرم ہے، لو کانوا یفقہون، اگر وہ سمجھتے ہوں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پس بہت کم ہنسیں، انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور
زیادہ روئیں جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کمائی کرتے رہے۔ حدیث پاک میں ہے، اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ روو۔ صحیح البخاری کتاب الکسوف، باب الصدقۃ فی الکسوف، حدیث نمبر 1044۔ یہ بدلہ ہے منافقین کی ان حرکتوں کا جو وہ اللہ کے دین کے خلاف کرتے رہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر اللہ لوٹا دے تمہیں طرف ایک گروہ کی ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور وہ آپ سے اجازت مانگیں نکلنے کی، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تم ہرگز میرے ساتھ نہیں نکلو گے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز تم میرے ساتھ نہیں لڑو گے دشمن کے خلاف، اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم راضی ہو گئے بیٹھے رہنے پر پہلی مرتبہ، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، سو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ منافقین کو ساتھ لے جا کر جہاد کے لیے نکلنے کی ممانعت، یعنی جب وہ پہلے ہی انکار کر چکے اور پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جہاد پر جانے سے انکار کر دیا، تو اب دائمی اور ہمیشہ کے لیے پابندی لگ گئی کہ آئندہ اگر نکلنا چاہیں بھی آپ کے ساتھ تو ان کو ساتھ لے کر نہ چلیں۔ یہ ان کے فعل بد کی وجہ سے ایسا ہوا، تو اللہ پاک نے فرما دیا، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پس تم بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور نہ جنازہ پڑھو ان میں سے کسی ایک کا جو مر گیا کبھی بھی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہونا، اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ اس آیت کریمہ میں منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت ہے، پابندی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں تفصیل سے واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا کہ مجھے اپنی قمیص دیجیے کہ میں اسے اس میں کفن دوں اور آپ اس پر جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اپنی قمیص دی اور فرمایا، مجھے اطلاع دینا تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھوں۔ آپ کو اطلاع ملی، تو جب آپ نے اس پر جنازے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کھینچ لیا اور کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا، مجھے دو اختیار ہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگ یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ۔ چنانچہ آپ نے اس کا جنازہ پڑھا تو یہ آیت اتری، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، نہ نماز جنازہ پڑھو ان میں سے کسی ایک کا جو فوت ہو جائے کبھی بھی۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز، باب ما یکرہ من الصلاۃ علی المنافقین، حدیث نمبر 1366۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2400۔ تو جو آدمی اسلام اور ایمان کے ساتھ مخلص نہیں
اور اللہ کے دین کے سراسر خلاف ہے، ایسے آدمی کا جنازہ تو نہیں پڑھا جائے گا۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا، یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے اس کے ساتھ دنیا میں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور نکل جائیں ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں، کفر پر ہی ان کی موت آ رہی ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، اتاری جاتی ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنہ کا اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، اولو الطول منہم، صاحب دولت، دولت والے، اولو الطول دولت والے ان میں سے، وقالو، اور انہوں نے کہا، ذرنا، آپ ہمیں چھوڑ دیں، نقم مع القاعدین، ہم ہو جائیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، جہاد پر نہیں جائیں گے، جہاد سے پیچھے رہیں گے، اجازتیں مانگتے ہیں۔ صاحب دولت، صاحب مال، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ ہو جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ الخوالف، عورتیں، الخوالف یہ خالفت ان کی جمع ہے، پیچھے رہنے والی عورتیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس وہ نہیں سمجھتے۔ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے آپ کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے سب بھلائیاں ہیں، دنیا کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت میں پہنچ جانے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو پسند کرے کہ دنیا میں واپس آئے، خواہ دنیا کی ہر چیز اسے دے دی جائے سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا، یعنی شہید تمنا کرے گا کہ دنیا کی طرف واپس جائے، پھر 10 مرتبہ قتل کیا جائے، اس عزت اور کرامت کی وجہ سے جو وہ دیکھے گا۔ صحیح البخاری، کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2817۔ اللہ پاک نے مجاہدین کے لیے بڑے درجات اور جنت کے اندر بڑے اعلیٰ مقامات تیار کیے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تیار کیا اللہ پاک نے ان کے لیے باغات چلتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ پاک نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ تو جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا
सबसे बेहतर और सबसे बुलंद हिस्सा है, जिसके ऊपर रहमान का अर्श है और उसी से जन्नत की नहरें निकलती हैं। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 2790। अल्लाह पाक ने बड़े दर्जात तैयार किए हैं और मोमनों पर जो इनामात हैं मुजाहिदीन पर, उनका तज़किरा किया गया है। वजाअल मुअज़्ज़िरून मिनल अअराब, और आए उज़र पेश करने वाले बदवियों से, लियुअज़्ज़न लहुम, ताकि उनको इजाज़त दी जाए। बदवी देहात में रहने वाले दो किस्म के लोग थे। एक वो जिनका उज़र सच्चा था और अपने किसी सही उज़र की बिना पर जिहाद पर ना जा सके, वो तो आए प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपना उज़र बयान करते हैं। और दूसरे वो वक़अदल्लज़ीन कज़बुल्लाह व रसूलहू, और बैठे रहे वो लोग जिन्होंने झूठ बोला अल्लाह पाक से और प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। ये दूसरी किस्म है उन लोगों की जो बदवी देहाती और जिहाद से पीछे रह गए और उज़र पेश करना भी गवारा ना किया। सयुसीबुल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, अनकरीब पहुँचेगा उन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया उनसे दर्दनाक अज़ाब, इनको दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। जो दीन के साथ, इस्लाम के साथ और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलस नहीं है, बल्कि दुनिया के मालो जा से महब्बत करने वाले हैं। लैसा अलद्दुअफ़ाइ वला अलल मर्दा वला अलल्लज़ीन ला यजिदून मा युनफ़िक़ून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही। लैसा अलद्दुअफ़ा, नहीं है कमज़ोरों पर, वला अलल मर्ज़ा, और ना बीमारों पर कोई हरज, कोई गुनाह, वला अलल्लज़ीना, और ना ऐसे लोगों पर ला यजिदून मा युनफ़िक़ून, जो नहीं पाते कि खर्च करें, हरजुन, कोई गुनाह नहीं, कोई हर्ज नहीं, इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही, जब वो खैर खाई करें अल्लाह के लिए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। नसीहतो मा अलल मुहसिनीन मिन सबील, नहीं है एहसान करने वालों पर कोई रास्ता, कोई इतराज़ का रास्ता। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा फरमान अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाई, खुलूसी का नाम है। सहाबा कहते हैं, हमने अर्ज़ किया किसके लिए? फरमाया अल्लाह के लिए, उसकी किताब के लिए, उसके रसूल के लिए, मुसलमानों के हुक्काम के लिए और उनके तमाम लोगों के लिए। सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाबो बयान अन्नदीन अन्नसीहा हदीस नंबर 55। तो अज़ीज़ भाइयों, जो खैर खाई करता है और इखलास वाला है और नसीहत वाला है, अगर उसका उज़र सच्चा है तो उस पर कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वाए तबूक से वापस आए, ग़ज़वाए तबूक से, तो आपने इरशाद फरमाया उन सहाबाए किराम को जो मदीना मनव्वरा में थे, आपने इरशाद फरमाया इन्न बिल मदीनति अक़वामा मा सिरतुम मसीरम वला क़तातुम वादियन इल्ला कानू मअहुम। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे रसूल ने फरमाया, जब आप ग़ज़वा तबूक से वापस आए, मदीना के करीब पहुँचे, तो फरमाया बेशक मदीना में कई लोग हैं, मदीना मनव्वरा में जिहाद पर नहीं जा सके, पीछे रह गए,
तुम किसी रास्ते पर नहीं चले और न तुमने कोई वादी तय की है मगर वो तुम्हारे साथ रहे। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो मदीना ही में थे, मदीना मुनव्वरा में रहे, जिहाद पर नहीं जा सके, मदीना पाक में हैं, तो क्या उनको भी पूरा अजर मिलेगा? फरमाया, हाँ, वो मदीना ही में थे, उन्हें उज़र ने रोक रखा था, उनका इखलास था और नसीहत थी और उनका उज़र सच्चा था। सहीहुल बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4423। तो अज़ीज़ भाइयों, जब इखलास हो और नसीहत हो तो उस वक़्त अगर नेकी ना भी इंसान कर सके तो उसको पूरा अजर व सवाब मिलता है। और अगर रियाकारी हो, दिखलावा हो, फिर चाहे सखावत करें, चाहे कुरान व सुन्नत की तालीम का इंतज़ाम व इंसराम करें, पढ़ें पढ़ाएं, चाहे शहादत हो, तो ये नेकियां करने वाले भी अजर से और सवाब से महरूम रह जाते हैं। और जब इखलास हो, नसीहत हो, तो एक इंसान सच्चे उज़र की बिना पर नेकी ना कर सके तो उसे भी नेकी करने का अजर मिल जाता है। वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम, और उन लोगों पर भी कोई हर्ज नहीं जो आपके पास आए, लितहमिलहुम, ताकि आप उन्हें सवारी दें। कुलता, तो आपने फरमाया, ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलई, नहीं मैं पाता कि जिस पर तुम्हें सवार करूं, मेरे पास सवारी नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया आखिरत के ख़जानों के मालिक और मुख्तार कुल हैं, उनको दर्द दिल के साथ इस आयत पर गौर करना चाहिए। ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलई, मैं वो चीज़ नहीं पाता जिस पर तुम्हें सवार करूं। तवल्लव व अयुनहुम तफीदु मिनद दमअ, वो फिर गए, वापस चले गए इस हाल में कि उनकी आँखों से आंसू बह रहे हैं। तफीज़ु मिनद दमअ, आंसू बह रहे हैं। हज़ना, इस गम से, अल्ला यजिदु मा युनफिकून, कि नहीं वो पाते जो वो खर्च करें। ना सवारी है, ना खर्च है, इखलास है, नसीहत है। इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीन यस्तअज़िनूनक, यकीनन एतराज़ का रास्ता तो उन लोगों पर है जो आपसे इजाज़त मांगते हैं। वहुम अगनिया, इस हाल में कि वो गनी हैं, मालदार हैं, साहिबे दौलत हैं, साहिबे माल हैं। रज़ू बिअन यकूनू मअल खवालिफ, वो इस बात पर राज़ी हो गए कि पीछे रहने वाली औरतों के साथ रह जाएं। अल खवालिफ, पीछे रहने वाली औरतें, अपनी बुज़दिली, अपने निफाक की वजह से औरतों के साथ रह जाएं। व तब अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, और अल्लाह पाक ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर। फ़हुम ला यअलमून, सो नहीं वो जानते। जिहाद में अजर क्या है, इसका मर्तबा क्या है, और जन्नात में इसके दर्जात क्या हैं, बस उनका यही हर वक्त मकसद है कि दुनिया के माल को हासिल करें और दुनिया को इकट्ठा करें। और जो इखलास वाले हैं वो तो हमेशा आखिरत का सोचते हैं। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसे रब्बे कायनात दुनिया और आखिरत की खैर से माला माल फरमा दे। ए रब्बुल आलमीन, हम सब को दुनिया आखिरत की खैर नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपनी पुररहमत किताब हमें पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह, अपनी किताब को समझने की तौफ़ीक नसीब फरमा और इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे।
اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری، اے اللہ اپنی پر رحمت کتاب میرے دل کی بہار بنا، میرے سینے کا نور بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔